السلام علیکم۔ میاں شاہد ندیم آفیشل کے ساتھ سیاسی گپ شپ میں میں ہوں میاں شاہد ندیم۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ عمران خان کی سازش بے نقاب، صدر مملکت نے سائفر کا پول کھول دیا، نواز شریف کے ہاتھ اہم ثبوت لگ گئے۔ آج بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ان خبروں پر بات کرنے سے پہلے ذرا میں جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج جو ہے وہ شام میں جو ہاشم ڈوگر ہیں جو کہ صوبائی وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اپنا ریزائن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو پیش کر دیا۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ آج ہی لندن سے واپس پہنچے تھے اور آج ہی جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ سردار ہاشم ڈوگر نے اپنا ریزائن ان کو پیش کر دیا، اور اس ریزائن میں انہوں نے جو اپنے استعفے کی وجہ لکھی ہے، اس کا جو متن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ اس وزارت کا کام مزید نہیں کر سکتا، اور ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر میں وزارت سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ ناگزیر وجوہات کیا ہے؟ ناگزیر وجوہات کبھی نہیں ہوتی بھائی، جو کوئی نہیں وزارت چھڑتا۔ ہم نے جب یہ استعفیٰ آیا تو ہم نے پھر جو ہے وہ اپنے گھوڑے دوڑائے، اپنے سورسز کو چیک کیا، تصدیق کی کہ آخر کیا وجہ ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہاشم ڈوگر کافی ایکٹیو تھے اور وہ اپنی وزارت کا کام بخوبی انجام دے رہے تھے۔ ایک دن پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جو ہے میاں نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان سے ایک سال کے دوران 2200 افراد ملے اور ان سے جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی جیلر سے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ہمیں یہ خیال آیا تھا کہ بھائی حکومت تو اڈی سی، عثمان بزدار صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب میاں نواز شریف جیل میں تھے، تو اس وقت بھی وزارت داخلہ آپ ہی کے بندے کے پاس تھی، اس نے کیوں نہیں پوچھا، اس نے کیوں اجازت دی؟ بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو اندرونی کہانی ہے وہ یہ ہے، ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سردار ہاشم ڈوگر نے جو پارٹی ہے اس کے پریشر پر استعفیٰ دیا ہے۔ ان سے پارٹی کے لوگ ناراض تھے، خود عمران خان بھی ان سے کچھ خوش نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پولیس نے چھاپے مارے، پولیس نے پکڑا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے ہاشم ڈوگر کو کہا گیا کہ ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی، اور جس کی بنیاد پر سوشل میڈیا میں جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے اس میں ہاشم ڈوگر کے خلاف جو ہے وہ کافی کچھ لکھا بھی جاتا رہا، اور جو ہے وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ شک و شبہات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا۔ اس پر جو ہے وہ کافی پریشر میں تھے، اور اس سے قبل انہوں نے جب یہ لانگ مارچ کا سارا سلسلہ چل رہا تھا کہ فائنل کال اب آنے والی ہے، اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہم یہاں سے جمع غفیر کی صورت میں جائیں گے لیکن سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے، اور اس پر چودھری پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے انہوں نے جو ہے وہ بڑا متضاد بیان دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ یہ میں آپ کو سیاسی گپ شپ میں بتا بھی چکا ہوں۔ تو یہ ساری حقیقت تھی، کوئی ذاتی مصروفیات نہیں پائی، پارٹی پریشر تھا، اور پارٹی پریشر پر ان کو یہ استعفیٰ دینا پڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور وزیر جو ہے وہ بھی مستعفی ہونے کا 2 روز قبل کہہ چکے ہیں، وہ نظر لطیف، میرے ذہن اس وقت جو ہے نا ان کا نام صحیح نہیں آ رہا، لیکن شاید نظر لطیف ہی ہیں، اور وہ بھی مستعفی ہونے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں 1-2 دن کے اندر میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اب چلے ذرا خبروں کی طرف جو ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ عمران خان کی سازش بے نقاب، جو اہم ثبوت نواز شریف کے ہاتھ لگے ہیں، وہ خبر بڑی ہے۔ وہ ثبوت کس نے دیے، وہ ثبوت کیا ہیں، اس حوالے سے جو ہے نا وہ میں ذرا آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ آپ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ وہ کریکٹرز کون ہیں جنہوں نے یہ ثبوت دیے ہیں، اور کیا ثبوت جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ لگ گئے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ بہت خوش ہیں۔ نون لیگ ڈوڈیاں باندھی پھیر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا ہم بات کر لیں کہ عمران خان کی کون سی سازش جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے۔ اب یہ مثال پوری آتی ہے شیخ رشید پہ۔
نہ اس بھائی نے آپ کچھ کرنا ہے نہ انہیں عمران خان کو کچھ کرن دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ خان صاحب ایک سیٹ کا وہ بندہ ہے اور وہ آپ کو جو ہے اگنیٹ کر رہا ہے کہ جناب آپ لانگ مارچ کریں نہیں تو یہ ہو جائے گا، قوم آپ سے مایوس ہو جائے گی۔ خان صاحب بھی سوچ بچار کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس سے قبل جو ہے یہ ڈاکٹر طاہر القادری جب لاہور میں جلسہ کر رہے تھے سارے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے حوالے سے، اس وقت بھی جو ہے بینگ اے مذہبی اسکالر میں جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے جب یہاں پر وہ دھرنا دینے جا رہے تھے، جلسہ کرنے جا رہے تھے ایک اواری ہوٹل کے باہر، تو اس وقت جو ہے عمران خان اور آصف زرداری نے بھی اس جلسے میں شرکت کرنی تھی، تو شیخ رشید جو ہے انہوں نے بھی وہاں پر آنا تھا اور انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کو جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ دھرنا دے دیں۔ جو اس وقت بھی یہ اندرونی کہانی ہم نے بریک کی تھی، میں نے بریک کی تھی اور میں نے یہ بتایا تھا کہ شیخ رشید نے بڑا مجبور کیا ہے لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے منع کر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے میں دھرنا دے دیتا ہوں لیکن پھر اس کے لیے خرچہ آپ دیں۔ تو شیخ صاحب نے تو زندگی کدی پلیوں روپیہ نہیں خرچیا، وہ ناشتہ بھی وہ انج کر دینے باہر نکلتے نے جڑا جڑا رستے ریڑھی والا کو دکان والا آتا اتوں کھاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال شیخ صاحب کی اپنی منطق ہے اور شیخ صاحب جو ہے وہ پوری طرح بھڑکا رہے ہیں عمران خان کو کہ تم لانگ مارچ کی کال کا اعلان کر دو۔ تاریخیں تو وہ دیتے ہی رہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کے بعد کچھ ہو جائے گا، بڑی خبر آ جائے گی، سیاست آر پار ہو جائے گی، 15 نومبر کے بعد آر پار ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہونا، یہ ہم آپ کو اپنے ذرائع سے تصدیق کے بعد بتا رہے ہیں۔ نومبر بھی ایک نارمل مہینے کی طرح گزر جائے گا، ہاں اس میں جو اہم تعیناتی ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے تمام کوارٹرز سے چیک کیا ہے، مسلم لیگ نون کے ذرائع سے بھی تصدیق کیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بھی جو شہباز شریف کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرٹ پر جو ہے وہ تعیناتی کریں، جو نام آتے ہیں جیسے ایک طریقہ کار ہے اس میں سے آپ سلیکٹ کریں، جو میرٹ پر ہیں ان کو جو ہے وہ آپ نئے آرمی چیف لگائیں۔ تو پجن یہ تو سارا کچھ مکا گیا جے، تو شیخ صاحب تھوڑے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ میں بات کر رہا تھا سازش کی، تو شیخ صاحب نے وہ سازش سادگی کہہ لو، بھولے پن کہہ لو یا جان کے کہہ لو، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا وہ بھائی دا کہ کس لئے کی کہہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں سے لوگ اتر کر آئیں گے اور اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے۔ اب پہاڑوں سے لوگ اتر کر آئیں گے، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ عمران خان کا ہم نے ذرائع سے تصدیق کی تو ان کا یہ پروگرام تھا کہ جیسے ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ جو جب دھرنے دینے کا پروگرام تھا اور اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے، تو مراد سعید وغیرہ جو ہے وہ پہاڑی سے چڑھ کر بنی گالہ پہنچے تھے۔ تو اس دفعہ بھی ان کا پلان تھا یہ، لیکن وہ پلان جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ خان صاحب جو بار بار کہتے تھے نا کہ میں جو ہے ان کو میرے پلان کا پتہ ہی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف جو ہے وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو نہیں روک سکتے۔ تو پاجی وہ تو الٹے لٹکے نہیں، تھوڑے اپنے جڑا دوست ہے یار غار ہے شیخ رشید انہیں تھوڑا پانڈا پان دیتا جائے۔ تو وہ پہاڑوں سے جو اتر کر آنے والی سازش تھی وہ تو ہو گئی ناکام۔ اس کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ اب پوری طرح تیار ہے۔ ہم نے اپنے ذرائع سے تصدیق کی، آج شام کی بلکہ خبر ہے کہ تقریباً 41 کروڑ روپے کی جو فنڈز ہیں وہ وزارت داخلہ نے مانگے تھے اور کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے سختی سے نپٹا جائے، امن و امان کی صورتحال میں خلل نہ ڈالا جائے۔ خان صاحب کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بری خبریں جو ہیں وہ کافی زیادہ آتی جا رہی ہیں۔ اسد عمر نے جو ہے وہ دفعہ 144 کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور معزز چیف جسٹس نے وہ ریٹ مسترد کر دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹ ہے اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کر وہاں پر ختم کروائیں۔ لیکن بھائی وہ واپس بھی نہیں جانا چاہتے، استعفے بھی ختم کرانا چاہتے ہیں، جو پارلیمنٹ لاجز ہے اس کے کمرے بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، تنخواہیں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، گاڑیاں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اسمبلی بھی نہیں جانا چاہتے۔ ویسے عجیب منطق ہے۔ بہرحال جو یہ سازش تھی اس کو تو بے نقاب کر دیا۔
اب آئیں ذرا بات کرتے ہیں جو سائفر کے حوالے سے ایک سازش کا بڑا شور کیا عمران خان نے، ان کے ساتھی بھی شور کرتے رہے، خیر آڈیو لیکس بھی آ گئی، اور اس کے بعد پتہ چل گیا کہ خان صاحب نے یہ سازش آپ ہی بنائی سی، اور اعظم خان کے ساتھ مل کر اس کے بعد اس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیریں مزاری بھی شامل ہو گئے، اور وہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آئیں تو بات ساری کھل گئی۔ اور اس بات کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خود خان صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں عدالت جاؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہ ہماری فون جو ہے وہ ٹیپ کرتے رہے ہیں، اور اس وقت جب آپ خود حکومت میں تھے اور آپ نے منصور علی خان صاحب کو ایک انٹرویو کے دوران خود یہ کہا تھا کہ ہاں وہ ٹیپ کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، ٹیپ کرنا چاہیے، مجھے بچانا بھی تو ہے، ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پہن ادو ٹھیک سی ہونا غلط ہے، بڑی گل ہے، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تو جب آڈیو لیکس آ رہی تھی مسلم لیگ نون کی، اس وقت تو آپ لڑیاں ڈال رہے تھے، اس وقت تو اڈیاں خوشیاں مان نہیں سن، ہن کی ہویا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صدر مملکت نے جو کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈائے، انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ میں سازش کی بیانیے کا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے اس بات پر باقاعدہ زور دے کر کہا کہ مجھے شبہات ہیں، میں سازش کے بیانیے کا قائل نہیں ہوں، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے خط چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے، پجن 2 دفعہ تو ویسے تحقیقات ہو گئی ہیں، نہیں اور کنیاں کرانی ہیں جے، پھر اس پر جے آئی ٹی بھی جو ہے وہ بن گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے آڈیو لیکس پر جے آئی ٹی بن گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو سائفر کے حوالے سے مزید اس میں تحقیقات ہوں گی، یہ چیزیں کھلیں گی، پھر اس بات کی بھی تحقیقات ہوں گی کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو کاپی ہے وہ کہاں گئی۔ تو ہم نے پہلے کہا تھا خان صاحب دھیان کر لینا، کھرا تو اڑتی کرنا پہنچ جائے۔ تو بہرحال یہ اس کی خان صاحب کہتے ہیں اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن یہ نہ بنائیں بھائی حکومت جو نے اس تو پہلے جن نے کمیشن باندھے رہے نا تسی بنا دے رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اسی نے بنانا ہے، آپ پیش ہوں، اپنے ثبوت پیش کریں، اور اگر آپ سچے ہیں تو جو عوام آپ کو کاندھوں پر اٹھائے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر سزا بھگتو، پھر تو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال صدر نے جو ہے، لیکن صدر نے اس کے بعد آج پھر پلٹی ماری۔ صدر نے کل جو بیان دیا تھا اور اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا مجھے شبہات ہیں، میرے سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے وہ بتایا گیا۔ بھاجن وہ ٹی وی انٹرویو چلا تھا جسے سب نے دیکھا، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ساروں نے سنا، اور وہ دوبارہ بھی چل جائے گا۔ آپ نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا، وہ اس لیے منجی ٹھوک دی تھی، بعد میں خیال آیا اوہ اچھا نہیں انہوں نے بھی تعلقات ہے، این خان میری پارٹی دا چیئرمین ہے، جدوں میں صدر مملکت کے عہدے سے جو ہے وہ فارغ ہوا تو پھر میں نے کہاں جانا ہے، پی ٹی آئی میں ہی جانا ہے نا۔ تو پھر ان کو خیال آیا، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوਆਂ تو مٹی چاڑنا، تو صدر مملکت بعد میں جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی شٹی چاڑ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو میں نے کل منہ سے نکل گیا ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ واپس ہو جائے، لیکن زبان سے نکلی بات اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ صدر مملکت نے جو ہے وہ اس بات کو انہوں نے جو ٹی وی انٹرویو میں کہی، اس سے خان صاحب کی سازش کے بیانیے کا پول کھل گیا، سب کو پتہ چل گیا۔ ویسے تو یہ پول اسی وقت کھل گیا تھا جب جو ہے وہ آڈیو لیک سامنے آئی تھیں، اور اس میں یہ ساری بات کھل گئی تھی کہ وہ خان صاحب کہہ رہے تھے اس پر کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ صدر مملکت نے خود اپنے منہ سے بیان کر دیں کہ ان کو جو ہے وہ سازش کی حقیقت پر وہ قائل رہی ہے، بلکہ ان کو شبہات ہیں۔ تو شبہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ لوگ سمجھدار ہیں، شبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ اس کے ٹھیک نہ ہونے پر بھی جو ہے نا وہ آپ کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ چیز ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک ہوتی ہے تو بندہ پر یقین ہوتا ہے، پر اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن شبہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ تو شبہات کا اظہار جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی یقین تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت چونکہ ایک بیانیہ بنانا تھا اس لیے صدر مملکت نے بھی ساتھ دیا،
اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی انہوں نے تو اس سائفر کے پیچھے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دیں. تو بہرحال خان صاحب نے یہ بیانیہ بیچا اور خوب بیچا، لیکن صدر مملکت نے انہوں دی منجی ٹھوک دیتے. اب آ جائیں ذرا لندن کی طرف چلتے ہیں. لندن میں اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سیاسی گپ شپ میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب مریم نواز لندن پہنچیں گی تو اس کے بعد بڑی اہم ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جو مسلم لیگ نون کے جو معاملات ہیں وہ مریم نواز دیکھ رہی ہیں، نواز شریف ان کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات دیکھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئیں، منظر عام پر آ گئیں. علیم خان کی ملاقات ہوئی. علیم خان بڑے اہم کریکٹر ہیں اس وقت، اور علیم خان جو ہے وہ سارے ثبوت ان کے پاس ہیں. وہ اس سے قبل ان کے جو رائٹ ہینڈ ہیں شعیب صدیقی، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا، ہمارا جو ہے وہ جو روڈا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو آپ ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی پر بھی جو ہے وہ نظر جما کے بیٹھے ہیں، تو خاصا پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہی ہے نا. ہر کوئی تو نہیں تھوڑی جڑا نا وہ تھوڑے کے بولے گا نہیں، چپ کر کے تھوڑیاں سنتا رہے گا. وہ علیم خان ہے، اس کے پاس کافی سے زیادہ ثبوت ہیں. اور جب انہوں نے جو ہے حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا تھا، اس وقت بھی اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میرے پاس بہت سے راز ہیں، اگر مجھے تنگ کرو گے تو میں وہ سارے بتا دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ملاقات ہوئی وہ تھی اون چودھری کی. اون چودھری، ان کی ملاقات کو آپ بہت سادہ سی ملاقات نہ لیں، کیونکہ اون چودھری سب سے پہلے تو وہ بندے ہیں جو عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح ہوتے تھے، اور ان کے موبائل میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت سے ثبوت موجود ہیں، بہت سے راز موجود ہیں. اور ہمارے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ علیم خان اور اون چودھری نے وہ ثبوت جو ہیں وہ مہیا کیے ہیں عمران خان کو. اس کے ساتھ اون چودھری کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی ملاقات کو سادہ نہ لیں. اون چودھری کا تعلق کس سے ہے وہ بھی یاد رکھیں. اون چودھری کا تعلق جہانگیر ترین سے ہے، اور جہانگیر ترین پنجاب کے حوالے سے جو ہے اس وقت جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب پروجیکٹ کے پیچھے جو پنجاب حکومت کو ٹاپل کرنے کے حوالے سے ہے وہ کون کون سے کریکٹرز ہیں. میں کل آپ کو بائی نیم بتاؤں گا. خبر ہمارے پاس ہے لیکن آج وقت تھوڑا ہے کیونکہ آج کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو چکی تھی. تو کل میں آپ کو یہ بتاؤں گا سیاسی گپ شپ میں کہ پنجاب کی حکومت کے پائے بھی لرز چکے ہیں، اور ان کے پیچھے 3 کریکٹرز ہیں. 3 کریکٹرز، کچھ تو سامنے، ایک تو سامنے نظر آ رہے ہیں، کچھ بیہائنڈ دا سین ہیں. میں ان جو پیچھے ہیں ان کے بھی کل آپ کو نام بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ پنجاب پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے پیک پر ہے اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. سیاسی گپ شپ سے میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تب تک کے لیے خدا حافظ. سب سے پہلے پاکستان.